بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں شہید پاکستان، حق سچ کی آواز اور پاکستان کے معروف ترین صحافی ارشد شریف شہید صاحب کی شہادت اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، قاتل کون ہیں اور کیسے قاتلوں تک پہنچا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور حقائق پہ مبنی باتیں ہوں گی۔ کسی قسم کی کوئی فضولیات انشاءاللہ اس ویڈیو میں کوشش کروں گا شامل نہ کروں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام ویڈیو دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس میں سے ایسی چیزیں میسر آئیں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کارگر، بڑی مفید ہوں گی اور جو اس سارے واقعے کا جو ہے سینیریو جو ہے اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں۔ بات شروع ہوتی ہے ارشد شریف صاحب چونکہ بہت بڑے ایک صحافی تھے اور پاکستان میں انویسٹیگیشن جو ہے، صحافت جو ہے انویسٹیگیشن کی، اس میں ایک معروف نام تھے۔ ارشد شریف صاحب نے جو پاکستان میں آج سے 5-7 سال پہلے ایک بھونچال آیا تھا اور جس کے ذریعے پاکستان میں اشرافیہ کے جو ایسے لوگ تھے جن تک ہم پہنچ پائے، پتہ چلا کہ یہ لوگ کرپٹ ترین لوگ ہیں اور انہوں نے بیرون ممالک مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، مختلف ہیل و بہانوں سے اور مختلف لوگوں کے نام پہ خفیہ ایک کاروبار سیٹل کیے ہوئے تھے، فیکٹریز بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ اپنا آف شور بزنس چلا رہے تھے۔ ان کے بارے میں ارشد شریف صاحب اور عمر چیمہ ایک اور صحافی ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیزیں پاناما لیکس کی صورت میں سامنے آئی تھی اور پاکستان سے یہ دو صحافی تھے جنہوں نے پاناما لیکس میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اور بہت انویسٹیگیٹو چیزیں دی تھیں اور جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کی تہہ تک پہنچ سکے اور ہمیں یہ جو نام نہاد ہمارے جو لیڈرز تھے ان کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل سکا تھا۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ 22 جون 2022 کو اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ریجیم چینج کانسپیریسی اینڈ پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کے عنوان سے ایک پروگرام، ایک سیمینار ہوتا ہے جس میں سابق وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب وہاں پہ شریک محفل تھے۔ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت بھی اس پروگرام میں، اس سمٹ میں، اس کانفرنس میں شریک تھے۔ وہاں پہ پاکستان کے محب وطن اور انویسٹیگیٹو اور دلیر چند صحافی بھی شریک ہوئے۔ ان میں سے ایک محترم شہید جناب ارشد شریف صاحب بھی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ ارشد شریف صاحب نے اس کانفرنس میں ریجیم چینج کانسپیریسی کے عنوان سے جو ایک سیمینار ہوا، اس میں جو خطاب کیا، وہ خطاب اگر آپ لوگ سنیں تو ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ بڑا اس خطاب کو پسند کرے گا اور بہت سی چیزیں ہیں جو سننے کے لائق ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کام کی چیزیں ہیں۔ اور ارشد شریف صاحب کے لیے مشکلات اسی دن کھڑا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جو ہی یہ سمٹ ختم ہوا، جو ہی یہ سیمینار ختم ہوا تو پاکستان بھر میں ان کے مخالفین نے، ایسے لوگ جو اس ساری کارروائی میں شریک ہیں، ان لوگوں نے 21 کے قریب پاکستان کے مختلف تھانوں میں FIR درج کروا دی محترم ارشد شریف شہید پہ، اور ان پہ پاکستان سے بے وفائی، پاکستان سے بغاوت اور پاکستان سے غداری کی جو ہیں ان چیزوں پہ مبنی FIR درج کروائی گئیں اور انہیں پاکستان مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مشکلات کھڑی ہونی شروع ہوئی۔ ارشد شریف صاحب جو کہ ایک بہت دلیر اور بہت کمال صحافی تھے، انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، تو پھر انہیں مجبور کیا گیا، پھر انہیں ڈرایا گیا، انہیں دھمکایا گیا اور انہیں پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور کیا گیا۔ بالآخر وہ رخ کرتے ہیں دبئی کا، یہاں سے دبئی جاتے ہیں اور پھر لمبی داستان ہے، لیکن میں شروع کرتا ہوں اس بات سے۔ اب آتے ہیں ذرا اس طرف کہ ارشد شریف کا قاتل کون۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہوں گے کہ ارشد شریف صاحب کی گولی جو ہے وہ بالکل سامنے سے نہیں لگی، پیچھے سے نہیں لگی، بلکہ سر کے بالکل اوپر لگی ہے۔ گاڑی پر اگر فائرنگ سامنے سے ہوتی، پیچھے سے ہوتی، تو وہ جہاں پہ گولی لگی ہے، گولی وہاں نہیں لگنی چاہیے تھی۔ انویسٹیگیشن ہوگی، چیزیں میں سمجھتا ہوں باہر آئیں گی، لیکن جو صاحب ادراک ہیں، جو چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو صاحب شعور ہیں، ان لوگوں نے جو ہی تصویریں دیکھی انہیں اندازہ ہو گیا کہ نہیں، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جی،
پھر دوسری بات کہ لاش جائے وقوع جو کینیا پولیس جہاں کا وقوع بنا کے پیش کر رہی ہے وہاں سے 80 کلومیٹر دور جو ہے لاش پائی گئی۔ لاش آخر 80 کلومیٹر دور کیسے پہنچی؟ پھر کینیا کی پولیس 18 گھنٹے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز جاری نہ کر سکی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مجرمانہ غفلت ہی نہیں بلکہ یہ ایک طریقہ کار تھا، کوشش کی جا رہی تھی کہ کنفرم ہو سکے کہ ارشد شریف زندہ تو نہیں، ارشد شریف کی موت کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور دوسری طرف دفتر خارجہ کو اطلاع ہوتی ہے، اس کے باوجود دفتر خارجہ خاموش رہتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی صحافی خاموش رہتے ہیں۔ کینیا کا میڈیا، ہیومن رائٹس کمیشن اس کہانی کو مسترد کر رہے ہیں۔ اور ہاں، ابتدائی طور پہ اس سارے معاملے میں پاکستانی میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا گیا اس خبر کا، آخر کیوں؟ اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ قاتلوں تک پہنچنے میں یا ان کے معاونت کرنے والوں یا ان کے سہولت کاروں یا ان کے بینیفیشریز تک یعنی پہنچنے میں جو آسانی پیدا کری وہ یہ ہے کہ جب ارشد شریف صاحب کینیا میں قتل ہوتے ہیں، جب یہ خبر شیئر ہوتی ہے، اسی دوران لندن کے ایک بڑے محل کے اندر کیک کاٹے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مسکراہٹیں جو ہیں وہ چہروں پہ بکھری ہوئی ہیں۔ پاکستانی قوم افسردہ تھی جبکہ وہ چوراں کا ٹولہ، وہ چوروں کا خاندان، وہ چوروں کا ٹبر تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح خوشیاں منا رہا تھا اور کس طرح وہ خوشی کے شادیانے بجا رہا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عین اسی موقع پہ مریم نواز، نواز شریف اور ان کے دیگر رفقا اتنے خوش نظر آ رہے تھے؟ ایک اور بات جو کہ اس معاملے میں کرداروں تک پہنچنے میں آسانی فراہم کرے گی، تمام پاکستان افسردہ تھا، پاکستان کی عوام افسردہ تھی، لیکن مریم اظہار افسوس تو نہ کر سکیں بلکہ ایک انتہائی گھٹیا اور متنازع ٹویٹ کر کے مریم نواز نے اہل خانہ اور پاکستانی عوام کے زخموں پہ نمک پاشی کی، جو کہ ایک اور کلو ہے، ایک اور راستہ ہے قاتلوں کی طرف جانے کا، یہ قاتلوں کے معاونت کرنے والوں کی طرف جانے کا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مریم نواز نے اتنا گھٹیا رویہ اپنایا اور اس قدر غلیظ اور بدبودار ٹویٹ کر کے اپنے گھٹیا ہونے کا ثبوت دیا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک اور بات، میں اگرچہ یہ تلخ اور بہت ترش بات ہے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر اس سارے دوران میں آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ جو کہ پاکستانی عوام کا ایک رد عمل تھا اس کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، تو بغیر شواہد کی یہ باتیں کرنے والے، یہ ٹویٹس کرنے والے اور ارشد شریف کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جیسا ادارہ بھی اس چالی اور امپورٹڈ حکومت اور چوروں کے اس ٹولے کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے اور انہیں مزید سپورٹ کرتا ہے، اور جو لوگ شریف خاندان اور دیگر چوروں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس قتل کا، ان کا سہارا بننے کی ایک ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ جی تحقیقات کرنی ہے تو ایک معتبر ادارہ ہے، جب میدان عمل میں آپ آ ہی گئے ہیں تو ضرور کریں۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ آخر کسی معاملے میں تو تحقیقات ہوں، کسی معاملے میں تو شواہد اکٹھے کر کے ہم حقیقی جو ہے قاتل تک پہنچ سکیں، ہم حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ اگرچہ عوام جان چکی ہے کہ اصل قاتل کون ہے، خطرہ کن کو تھا، لیکن پھر بھی آپ تحقیقات کر لیں۔ اگرچہ پاکستان میں 1948 میں ہونے والے واقعے کی ایمبولنس کی خرابی کے جو ذمہ داران تھے ان تک آج تک ہم نہیں پہنچ سکے، اگرچہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سرعام شہید کیا جاتا ہے،
آج تک اس معاملے میں تحقیقات اگر ہوئیں تو وہ رپورٹس کہاں ہیں؟ ہمیں قاتلوں تک اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچنے کا موقع کیوں نہیں فراہم کیا گیا؟ ہمارے تک آج تک حقیقت کیوں نہیں پہنچ سکی؟ ہمیں 1971 کے واقعے کے ذمہ داران تک پہنچنے کا موقع کیوں نہیں فراہم کیا گیا؟ اگر تحقیقات ہوتی ہیں، اگر آپ لوگ پاکستان کے ساتھ اتنے ہی مخلص ہیں تو بھٹو کو ایک ناجائز پرچے کے اوپر تختہ دار پہ آپ لوگوں نے لٹکایا تو آئیں اس پہ تحقیقات کریں، بتائیں نقصان کس کا ہو رہا تھا اور کیوں اسے تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق جیسے مرد حق کہا جاتا تھا، امریکہ کا جب کام پورا ہوا، جب ٹاسک پورا ہوا، جب کام نکل گیا، انہیں شہید کروا دیا جاتا ہے۔ تحقیقات اس معاملے میں بھی ہونی چاہیے۔ پاکستان سے کون کون سے سہولت کار تھے جنہوں نے امریکہ کے حکم پہ ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے ضیاء الحق جو کہ آرمی چیف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے، انہیں شہید کروایا؟ اگر تحقیقات کرنی ہے تو آئیے ہمیں بتائیے کہ اوجڑی کیمپ سانحہ میں کون کون شریک تھا؟ آئیے اے پی ایس کے سہولت کاروں اور اے پی ایس سے مفاد اٹھانے والوں کا ہمیں بتائیے۔ تحقیقات اگر کرنی ہے تو بتائیے جن پہ آپ نے اے پی ایس کے سارے معاملے کا کیچڑ ڈالا تھا، جو ذمہ داران تھے، ان کے ساتھ بعد میں بات چیت کیوں ہوئی؟ انہیں بعد میں نوازا کیوں گیا؟ وہی ٹی ٹی پی آج آپ ان کے سہولت کار بنتے ہیں اور ان کے جو کمانڈر ہیں اور ان کے جو اطلاعات کے جو ذمہ دار تھے، احسان اللہ احسان، اسے رہا کیوں کیا گیا؟ اگر آپ تحقیقات کی طرف آتے ہیں تو بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، سر عام کیا گیا، دن دہاڑے کیا گیا۔ تحقیقات کریں جناب، ہمیں وہاں تک بھی پہنچا دیں کہ بھٹو کے بعد اس کی بیٹی کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کس کی تھی اور اس کے بینیفیشریز کون کون ہیں؟ پاکستانی عوام جاننا چاہتی ہے۔ سازشیں کیسی؟ تحقیقات کرنی ہے، پاکستانی عوام سوال اٹھا رہی ہے، آپ کریں، آئیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ بھری پڑی ہے، بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی۔ یہ ابھی کی بات ہے۔ لاہور جو پنجاب کا دارالحکومت ہے اور سب سے زیادہ آباد اور سب سے زیادہ خوشحال شہر سمجھا جاتا ہے، دن دہاڑے 17 خون ہوتے ہیں، 17 جون کو ہوتے ہیں۔ طاہر القادری کے دوستوں کو، طاہر القادری کے جو ان کے جو پارٹی کے لوگ تھے، انہیں رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں شہباز شریف کے حکم پہ سر عام شہید کیا جاتا ہے۔ اسی شہباز شریف کو بجائے لٹکانے کے رپورٹیں دبا کے آپ نے ہمارا وزیر اعظم بنا ڈالا۔ اسی رانا ثناء اللہ کو جو ان 17 قتلوں کا نامزد ملزم ہے، اس وزیر قانون کو آپ بجائے اندر ڈالنے کے بجائے اس پہ ان قتلوں کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اسے تحقیقات میں شامل کر کے ملزم قرار دینے کے اسی ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ کون سی تحقیقات؟ غریب آدمی کے لیے، عام عوام کے لیے؟ آخر کب تک آپ پاکستانی عوام کے جذبات سے کھلواڑ کریں گے؟ آخر کب تک آپ پاکستان کے لوگوں سے بدلے لیتے رہیں گے؟ بدلے لینے ہیں ان چور خاندانوں سے لیں۔ اب آتے ہیں، بہرحال قصہ مختصر، اب آتے ہیں قاتل کون؟ پوری پاکستانی عوام جاننا چاہتی ہے کہ ارشد شریف کے قاتل کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایک سچے، نڈر اور بے باک صحافی کو، جو کہ پاکستان سے محبت کی علامت تھا، جس نے اپنا بھائی اسی دھرتی پہ قربان کر دیا، جس نے اپنا والد اسی دھرتی پہ قربان کر دیا، آخر کیا وجہ ہے اسے آپ لوگوں نے شہید کروایا؟ کون لوگ ہیں؟ قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آئیے بتاتے ہیں۔ اے آر وائی سے جس نے نکلوایا، جس نے پاکستان میں 21 ایف آئی آرز درج کروائیں بغاوت سمیت، جس نے اسے غدار اور اس ملک کے لیے رسک قرار دیا، وہ کون تھا جس نے ارشد شریف پہ پاکستان کی زمین تنگ کر دی اور اسے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو دبئی میں بھی چین نہ لینے دیا اور وہاں سے ڈیپورٹ کروایا؟ اور وہ کون تھا جس نے کینیا میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں بھی اس کی تعاقب میں اپنے بندے لگا دیے؟
اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیں تو قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا ہوں، تھوڑا چلتے ہیں کینیا کی طرف کہ آخر کینیا میں ارشد شریف صاحب کیوں گئے اور کینیا میں یہ واقعہ کیوں رونما ہوا۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کینیا جانے کی، لیکن میں بتاتا چلوں کینیا ہے کیا اور کیسا ملک ہے۔ پاکستانیوں، کینیا اس خطے میں منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ہب ہے، اور بالخصوص جنوبی ایشیا کا سارا کالا دھن کینیا پہنچتا ہے۔ پھر وہاں سے بڑے بڑے مافیاز یورپ، UK اور امریکہ تک آپ کو یہ کالا دھن سفید کی صورت میں پہنچاتے ہیں۔ یہ جوا خانوں کے ذریعے ہوتا ہوا آپ کو سفید دھن کر کے وہاں پہ میسر ہو جاتا ہے۔ ارشد شریف صاحب ایک ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہے تھے جس کا ٹریلر ابھی پچھلے دنوں پاکستانی عوام نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز نامی ایک ڈاکیومنٹری فلم پہ جو کہ نیٹ فلکس پہ چلائی جانی تھی، اس پہ ارشد شریف صاحب انویسٹیگیٹو کام کر رہے تھے، اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کون کون سے لوگوں کے چہرے اس ڈاکیومنٹری میں، جو کہ ابھی انہوں نے صرف ٹریلر جاری کیا، اس میں نظر آ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے کرپٹ اشرافیہ کا نقاب پوری دنیا کے سامنے الٹ جائے گا۔ اس ڈاکیومنٹری میں سیاست دانوں سمیت پاکستان کے بہت سے پردہ نشینوں اور محترم ہستیوں کے نام بھی سامنے آنے تھے، اور ان کی اصلیت بھی پاکستانی عوام کے سامنے آشکار ہوا چاہتی تھی۔ ارشد چونکہ اسی ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہے تھے، لہٰذا کوشش کی گئی کہ ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ عوام تک ان کی اصلیت نہ پہنچ سکے۔ اپنی اصلیت دبانے کے لیے، اپنی حقیقت چھپانے کے لیے یہ سب کیا گیا، اور ارشد کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے، سنائپر کے ذریعے وہاں پہ شہید کروا دیا گیا۔ اگلی بات، بلکہ میں یہ کہوں گا قاتلین کے لیے کہ تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا۔ قاتلوں سے اور ان کے سہولت کاروں سے مخاطب ہوں کہ تو بازار عداوت میں بھی کھوٹا نکلا، میرے دشمن تو میری سوچ سے بھی چھوٹا نکلا۔ اور 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے دل کو چھلی کر دیں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز اور ان کی فیملی جب ارشد شریف صاحب شہید ہوتے ہیں تو اسی دوران وہ کیک کاٹ رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، شادیاں نہیں بجائے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ظاہر بات ہے فائدہ انہی کو ہوا ہے۔ اس ڈاکیومنٹری فلم میں انہی لوگوں کے بارے میں حقائق آشکار ہونے تھے۔ زرداری اور اس کے مافیا، شریف خاندان اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے حقائق عوام کے سامنے واضح ہونے تھے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے بھی نام اس ڈاکیومنٹری میں سامنے آنے جا رہے تھے۔ لہٰذا ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا۔ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں یہ تمام لوگ جو حکومت میں ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو برسر اقتدار اور طاقت میں ہیں، اگر یہ لوگ ملوث نہیں ہیں تو پھر بتائیں ہر چینل کو فون کر کے ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ پھر بتائیں حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر بتائیں کہ ابتدائی طور پہ اسے حادثہ قرار دینے کی کوشش کیوں کی گئی؟ پھر بتائیں کینیا پولیس کو بار بار موقف کیوں تبدیل کرنا پڑا؟ اگر آپ لوگ قاتل یا قاتلوں کے معاونین نہیں ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی حق کی آواز بلند ہوئی ہے اسے دبانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا رویہ، پاکستان کے چند اداروں کا رویہ، اور بالخصوص کل فیصل واوڈا کی متنازعہ پریس کانفرنس، جس پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم کو، سابق وزیر خارجہ کو اور دیگر مرکزی لیڈرشپ کو PTV پہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس بھی کرنے کا اختیار نہیں، اسی پارٹی کے ایک نااہل سینیٹر کو آخر کس نے اختیار دیا؟ کون سی وہ ہستی ہے
جو اسے پی ٹی وی، جیو اور باقی حکومتی چینلز پہ بھی پرائم ٹائم پہ کوریج دے رہی ہے، جی جو لوگ وہیں کوریج دے رہے ہیں، جو لوگ ہر اس شخص کی آواز کو دبا رہے ہیں جو حق کی آواز ہے، جو سچ کی آواز ہے، چاہے وہ عمران ریاض ہوں، چاہے وہ سمیع ابراہیم ہو، چاہے وہ کوئی اور صحافی ہو، ان کی آواز کو دبا اور دوسری آوازوں کو جو کہ ان لوگوں کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں ان کی آوازوں کو ہوا دے رہے ہیں، وہی لوگ ارشد شریف کے قاتل ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں، بلکہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے، ہر محب وطن شہری سمجھتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے شریف خاندان اور زرداری جو مافیا ہے، زرداری خاندان جو ہے، یہ لوگ ملوث ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمن بھی اس سازش میں شریک ہیں۔ ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحقیقاتی کمیشن بنایا تو شخص کون ہے، سربراہ کسے بنایا جا رہا ہے، جو کہ خود نواز شریف کے لیے ریزائن کرنے تک آ جاتا ہے اور جو خود ایک متنازع شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی تحقیقات نہیں ہوگی، اس معاملے میں ہر چیز کو دبایا جائے گا اور ہر پہلو سے پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر کے ایک گھٹیا اور ایک فرضی رپورٹ بنا کے پاکستان کی عوام کے منہ پہ دی ماری جائے گی۔ لیکن پاکستانی عوام اب خاموش نہیں ہوگی۔ آپ چاہے پابند سلاسل کر دیں، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، لیکن انشاءاللہ ہم ارشد شریف کے قاتلوں سے حساب لیں گے۔ بہرحال جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس پہ میں ایک ہی شعر کہوں گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ آج ارشد شریف کی جو لاش ہے وہ بزبان بلند یہ کہہ رہی ہے کہ آج میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ آج جو قاتلین ہیں، قاتلوں کے معاونین ہیں، قاتلوں کے سہولت کار ہیں اور اس قتل سے جن کا مفاد وابستہ ہے، ان لوگوں نے بظاہر تو کلو مل گئے ہیں کہ کون کون لوگ اس سازش میں شریک ہیں، لیکن ابھی چند دن انتظار کیجیے گا، پوری پاکستانی عوام دیکھے گی کہ برسر اقتدار ٹولہ ہی دراصل حق کی آواز کو دبا رہا ہے۔ جیسے انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ کیا، سیم اسی طرح ارشد شریف کو قتل کروا کے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اور نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ٹویٹر اکاؤنٹس اس بات کے گواہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کھرے اور سچے صحافیوں کی ایک فہرست بنا کے اس میں مارکنگ کر دی ہے کہ جی ایک پہ کانٹا لگا کے ارشد شریف صاحب کی تصویر پہ، باقیوں کو کہہ دیا کہ ان کی باری کا انتظار کیجیے۔ جی ہم 22 کروڑ عوام انتظار میں ہیں کہ آخر آپ کس کس کی آواز کو دبائیں گے۔ پاکستانیوں، یہی وقت ہے کہ ہم سب مل کے، ہم سب متحد ہو کے ان قاتلوں کا، ان چوروں کا، ان ڈاکوؤں کا اور ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا محاسبہ کریں، اور جو اس ماں دھرتی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا ان چوروں کو سپورٹ کر رہا ہے یا جو چیزیں مینج کر کے دے رہا ہے یا جو ان کے ساتھ ہے، ان کا ساتھی ہے، ہم ان تک پہنچیں گے اور ہم انشاءاللہ حساب لیں گے، کیونکہ اب وقت آن پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب ہم قاتلوں کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔